نہ صفا اللہ ہے نہ مروہ، مگر نشانی ہے. اور نشانی کہتے کس کو ہے؟ دیکھیں نشانی کو، یاد کوئی اور آئے، اور جو یاد آئے وہی اس کی نشانی ہے. تب اب مروہ سے خدا یاد آیا، یہ خدا کی نشانی. صدیق و فاروق نظر آئے، خدا یاد آیا، خدا کی نشانی. ہم نے ایک ولی کی زیارت کی، ولی کو دیکھا، خدا یاد آیا، وہ ولی خدا کی نشانی. سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولو کہ محرم کی 9 تاریخ کو جب تم تعزیت دیکھتے ہو تو کون یاد آتا ہے؟ سبحان اللہ، کون یاد آتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ. نشانی دیکھو، علم یاد آئے، عباس. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان دیکھو پنجہ یاد آئے، پنجتن. اللہ. سبحان اللہ. دیکھو تعزیہ یاد آئے، حسین. اور سینکڑوں تعزیہ یاد آئے، سارے کنبہ حسین. سبحان اللہ. سارے شہدائے کربلا یاد آئے. تو یہ نشانی ہے. ایک اچھی بات ہمارے یہاں محرم میں جب تعزیے نکلتے ہیں، علم نکلتا ہے، اس میں یو پی میں ایک جھولا، علی حضرت کا جھولا، اس پر آپ کی توجہ. اگر کسی کو پرابلم ہے تو میں اس کو سمجھاتا ہوں. ایک صاحب نے مجھ سے کہا حضرت یہ جو آپ نے انگوٹھی پہنا ہے مجھے دے دیجیے. کیوں؟ نشانی، ہاشمی کی نشانی. تو یہ ہاشمی کی نشانی ہے کہ نہیں؟ ہاشمی تو نہیں ہو، نشانی کبھی اثر ہوتی نہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ نہیں ہے. نشانی کہتے ہیں دیکھو انگوٹھی یاد آئے ہاشمی، وہی ہے نشانی. میں اس سے بولا میں تم کو نہیں دوں گا، تاکہ جب کوئی انگوٹھی دیکھو تو یاد آئے ہاشمی بابا سے مانگا تھا دیا نہیں، وہ بھی نشانی. جو کرے یاد دہانی وہی نشانی. تو یہ ہاشمی کی انگوٹھی دیکھتے ہو تو ہاشمی یاد آتا ہے. قرآن دیکھتے ہو تو خدا کا کلام یاد آتا. مسجد دیکھتے ہو تو نماز یاد آتی. چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے بول تعزیہ دیکھتا ہے تو کیا یاد آتا ہے؟ اگر وہ دیکھنے سے کربلا یاد آتا ہے تو کربلا کو یاد کرنے دو. یہ تاج اگر اشرفی کی یاد دلاتا ہے، یہ تاج تاجی ہے، ہاشمی نہیں ہے. یہ انگوٹھی میری تیرے پاس ہو تو میں یاد آتا ہوں، میری انگوٹھی ہاشمی نہیں ہے مگر ہاشمی یاد آتا ہے. یہ تعزیہ امام حسین کا مزار نہیں ہے، یہ نسلی نہیں ہے، یہ ان کی صحیح نقل نہیں ہے، یہ ان کی نشانی ہے. دیکھتا ہوں تو یاد آتا ہے. نقشہ چاہے دیکھتا، انگوٹھی چاہے نگ والی ہو اور نگ میں چاہے ڈائمنڈ ہو، نگ میں چاہے یاقوت ہو، چاہے کوئی پتھر ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. نگ الگ الگ ہے، پتھر الگ الگ ہے، پتہ اس سے انگوٹھی کس کی ہے. اسی میں اب
اب میں پرشاسن کو پہچاننے کے لیے ایسی مثال دے دوں کہ ان پڑھ آدمی بھی پہچان جائے یہ جو جا رہا ہے شیعہ ہے، یہ جو جا رہا ہے، یہ جو کر رہا ہے یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے۔ بالکل صاف پہچان بتاؤں گا۔ وہ پہچان الگ ہے کہ منکر مستحبات کو وہابی کہتے ہیں، وہ پہچان الگ ہے کہ اللہ کے حلال کیے ہوئے کو یہ حرام کہتے ہیں، وہ پہچان الگ ہے کہ تقویت الایمان میں نبی کی توہین کرتے ہیں، وہ پہچان الگ ہے کہ حفظ الایمان میں انہوں نے نبی کے علم غیب پر حملہ کیا ہے، وہ پہچان الگ ہے کہ تحذیر الناس میں میرے نبی کے آخری نبی ہونے سے انکار کیا ہے، وہ پہچان الگ ہے کہ شیطان کے علم کو نبی کے علم سے زیادہ کہا۔ یہ پرشاسن کی سمجھ میں نہیں آئے گا، نہ وہ پرآئین قاطعہ سمجھیں گے، نہ تحذیر الناس، نہ حفظ الایمان، نہ کتاب التوحید۔ پرشاسن آرام سے سمجھ لائے، ہمارے غیر مسلم لوگ بھی سمجھ جائیں، شیعہ ہے، سنی ہے، آرام سے سمجھ میں آ جائے۔ اب دیکھو لکھنؤ کے آفیسرز، پولیس ڈپارٹمنٹ، I want to cooperate to you because I am interested in the establishment of the peace of the town. اس لیے میں سہیوگ کرتا ہوں، آپ بھی سہیوگ کیجئے۔ جس کو ماتم کرتا ہوا دیکھو، عزاداری کرتا دیکھو، آفیسرز سمجھ جانا شیعہ ہے، اور جس کو قبر پہ پھول چڑھاتا دیکھو، چادر چڑھاتا دیکھو، عرس کرتا دیکھو، درگاہوں میں ادب سے کھڑا دیکھو، سمجھ جانا سننی ہے۔ اور جو دونوں سے لڑے وہی وہابی ہے۔ تو کوئی عزاداری کرتا ہوا ملے، سمجھ جانا شیعہ ہے، تعزیہ داری کرتا ہوا ملے، سمجھ جانا سنی ہے، اور دونوں کو بدعت کہتا ہوا ملے تو سمجھ جانا وہابی ہے۔ اس لیے یہ شہر سنیوں اور شیعوں کا ہے، آپ جہاں سے آئے وہیں چلے جائیے۔